صدام حسین، ایک ایسا نام جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں گونجتا ہے۔ سوچئے، ایک یتیم بچہ جو دنیا کے سب سے طاقتور اور پہچانے جانے والے لیڈروں میں سے ایک بن گیا۔ اس کی موت کو تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی ہیں، لیکن اس کی میراث پر بحث وہ آج بھی ویسی ہی گرم ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے، صدام حسین کو کس نظر سے دیکھا جائے؟ کیا وہ ایک ہیرو تھا جس نے اپنے ملک کو جدیدیت کی راہ پر ڈالا، یا پھر ایک ایسا ظالم حکمران جو اسے تباہی کے دہانے پر لے آیا؟ چلیں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے یتیم بچے سے شروع ہوتی ہے جس کی تقدیر میں بے پناہ طاقت لکھی تھی اور ساتھ ہی اتنی ہی بڑی تباہی بھی۔ دیکھیے، صدام کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے نا، تو اس کے ابتدائی سالوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا بچپن تشدد اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا، اور انہی سالوں نے اس کے کردار کی بنیاد رکھی۔ اس کا بچپن کسی بھی طرح عام نہیں تھا۔ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچپن میں دوسرے بچے تنگ کرتے تھے، اور اوپر سے سوتیلے باپ کا ظلم۔ صرف 10 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ کر اپنے ماموں کے پاس چلا گیا، اور وہیں سے اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت باس پارٹی جوائن کر لی، اور پھر صرف 24 سال کی عمر میں اس نے سیدھا وزیر اعظم کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو ناکام رہی، اور اسے ملک سے بھاگنا پڑا۔ اب یہاں کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ قتل کی یہی ناکام کوشش اس کے اقتدار میں آنے کا راستہ بن گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کی اس بہادری نے امریکی CIA کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اسے عراق کے مستقبل کے لیڈر کے طور پہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد صدام کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جب وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے ایسے کام کیے کہ بہت سے عراقی اسے ایک ہیرو سمجھنے لگے۔ اقتدار میں آتے ہی صدام نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ عراق کے تیل کے کنووں کو قومی ملکیت میں لے لیا، یعنی اب تیل کی ساری دولت ملک کی تھی۔ اور پھر دیکھیں قسمت نے بھی کیسا ساتھ دیا۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں 4 گنا بڑھ گئیں، اور یوں عراق کے پاس دولت کے انبار لگ گئے۔ اور صدام نے اس پیسے کا کیا کیا؟ اس نے اسے عراق کا نقشہ بدلنے پر لگا دیا۔ ملک کے ہر گاؤں تک بجلی پہنچائی، تمام شہریوں کے لیے تعلیم اور علاج بالکل مفت کر دیا۔ معیشت اتنی مضبوط ہو گئی کہ 1 عراقی دینار 3 امریکی ڈالر کے برابر ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ان کاموں نے اسے عوام کا ہیرو بنا دیا۔ اسی دوران صدام صرف ملک ہی نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو بھی گڑھ رہا تھا۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہالی ووڈ کی مشہور فلم دی گاڈ فادر سے بہت زیادہ متاثر تھا، اتنا کہ اس نے اپنے کپڑے، اپنا انداز، یہاں تک کہ سگار پینے کا طریقہ بھی فلم کے مرکزی کردار جیسا بنا لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے طاقت کی ایک جیتی جاگتی تصویر کے طور پر دیکھیں۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، یہاں سے کہانی ایک بہت تاریک موڑ لیتی ہے۔ صدام کی بے پناہ خواہش اور طاقت کا نشہ اب وہم اور تباہ کن فیصلوں میں بدلنے والا تھا۔ بہت جلد صدام عراق کا سب سے طاقتور شخص بن چکا تھا، صدر سے بھی زیادہ۔ اور پھر ایک دن اس نے سیدھا صدر سے کہا، تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب تمہارے استعفیٰ دینے کا وقت ہے۔ اور بس اس طرح وہ خود عراق کا بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔ اور اقتدار سنبھالتے ہی اس نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ صدر بننے کے صرف 6 دن بعد اس نے اپنے تمام ممکنہ مخالفین کی صفائی کا عمل شروع کر دیا۔ ذرا تصور کریں، اس نے اپنی ہی باسٹ پارٹی کے ممبران کی ایک میٹنگ بلائی، اور پھر ایک ایک کر کے ان لوگوں کے نام پکارنا شروع کیے جن پر اس نے سازش کا الزام لگایا۔ کل 68 لوگوں کو اس میٹنگ میں نشانہ بنایا گیا، اور ان میں سے بہت سو کو تو فوراً ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ خوف ہی اس کی حکمرانی کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اس کے بعد صدام نے اپنی زندگی کی شاید پہلی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی کی۔ ایران میں آیت اللہ خمینی کے انقلاب اور ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے ڈر کر صدام نے سوچا کہ وہ ایران پر حملہ کر کے ایک فوری فتح حاصل کر لے گا، لیکن وہ جنگ 8 سال تک چلتی رہی، ایک ایسی جنگ جس میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان مارے گئے، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آئی اس کی دوسری اور شاید مہلک ترین غلطی، کویت پر حملہ۔ ہوا یہ کہ اس نے ایران جنگ کے لیے کویت سے لیا گیا قرض واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اوپر سے کویت نے تیل کی پیداوار بڑھا کر قیمتیں گرا دیں، جس سے عراق کو نقصان ہوا۔
صدام کو لگا کہ امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا اور اس نے کویت پر حملہ کر دیا۔ یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ اس کے جواب میں امریکہ نے ایک بڑا بین الاقوامی اتحاد بنا کر کویت کو آزاد کرا لیا۔ اور اب ہم صدام کی زندگی کے آخری باب میں داخل ہوتے ہیں، اس کے عروج سے زوال تک کا ڈرامائی سفر۔ کئی سال کی پابندیوں اور پھر 2003 میں امریکی حملے کے بعد وہ شخص جو کبھی سونے کے محلات میں رہتا تھا، ایک چھوٹے سے زیر زمین گڑھے میں چھپا ہوا ملا۔ اس کی گرفتاری کا منظر اس کی پرانی شان و شوکت کا منہ چڑھا رہا تھا۔ لیکن مقدمے کے دوران بھی اس کا غرور و تکبر نہیں ٹوٹا۔ جب عدالت میں جج نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کیا جواب دیا؟ پوری دنیا میرا نام جانتی ہے، مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ آخر تک وہ عدالت کے اختیار کو ماننے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر 2006 میں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم پائے جانے پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور اس طرح اس کی ذاتی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ لیکن صدام کی کہانی اس کی موت پر ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں اس کے جانے کے بعد جو طاقت کا خلا پیدا ہوا، اس کے نتائج آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں، ایک ایسی وراثت جو افراتفری سے بھری ہے۔ دیکھیے، صدام کی حکومت کا خاتمہ عراق میں امن نہیں لا سکا، بلکہ اس کے بعد بدترین افراتفری پھیل گئی۔ امریکی حملے کا جواز جھوٹے دعووں پر مبنی تھا، لاکھوں عراقی مارے گئے، اور پھر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا، صدام کی پوری فوج کو راتوں رات ختم کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ لاکھوں تربیت یافتہ فوجی سڑکوں پر آ گئے، بے روزگار ہو گئے، اور یہی لوگ بعد میں نئے اور زیادہ انتہا پسند گروہوں کا حصہ بنے۔ تو ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ صدام کی حکمرانی یقیناً سفاک تھی، لیکن اس کے بعد کا دور وہ بھی مکمل افراتفری اور تباہی کا تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے اور پیچیدہ سوال پر چھوڑ جاتی ہے، ایک آمر کی اصل قیمت کیا ہے؟ وہ ظلم جو وہ اپنے دور میں کرتا ہے، یا وہ تباہی جو اس کے جانے کے بعد آتی ہے؟